السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیے۔ کہ قرآن پڑھ کر یا سن کر ان کے اوپر کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، کیونکہ چہرے آپ کے دل کے عکاس ہوتے ہیں، اور قرآن جب دل پہ اترتا ہے تو لازمی طور پر چہرے سے نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے جذبات بہت زیادہ پی جاتے ہیں یا کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے یا کرواتے نہیں کرنے کے باوجود۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ جنت کی خوشخبری دی گئی۔ خوشخبری کس کے لیے؟ السابقون الاولون، جو مہاجرین اور انصار دونوں میں سے ہیں، ٹھیک؟ اور کس کے لیے؟ والذین اتبعوہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کیسی پیروی؟ بِإحسان، احسان کے درجے میں، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ تو سابقون الاولون کے لیے بھی اور والذین اتبعوہم بإحسان کے لیے بھی اللہ تعالی کی طرف سے کیا خوشخبری ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی۔ اور ان کے لیے کیا ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ کیسی ہیں وہ جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم کامیابی، عظیم الشان کامیابی۔ تو اگر ہم پیچھے سے شروع کریں، عظیم الشان کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول اور ہمیشہ کی کامیابی، ابدی کامیابی۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کن سے راضی ہے؟ جو نیکی کے راستے میں دوڑ لگائیں۔ والسابقون، سابقون کے لیے، الاولون، جو سب سے پہلے کام کریں، پیچھے نہ رہ جائیں، خواہ مہاجر بن کے کریں خواہ انصار بن کے کریں، خواہ گھر چھوڑنے والے ہوں یا کسی گھر چھوڑنے والے کو پناہ دینے والے ہوں، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں ویسی زندگی بسر کریں جیسی انہوں نے کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو ان جیسی زندگی بسر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر ہم ان کو جانیں، اور صرف اس نیت سے نہ جانیں کہ ہم ان پہ فخر کرتے نہیں کہ وہ بہت اعلیٰ ترین قسم کے لوگ تھے۔ یہ اتباع کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک۔ والذین اتبعوہم، جو ان کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایک تو ہمارے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے کمپینینز تھے، مرد ہوں یا عورتیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آگے بڑھ کر کی۔ اگر ہم آج ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ہمارے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور الفوز العظیم۔ لیکن رضا اور فوز العظیم کے لیے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں؟ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا۔ اس سوچ اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے سیرت پڑھا کریں۔ جب یہ آج سن رہے تھے تو آپ میں سے
کوئی اپنا ایکسپیرینس بتائے کہ کیا سوچ رہے تھے, کیا خیال آ رہا تھا؟ شاباش, انہوں نے فوراً دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. I thought کہ کتنے لکی تھے وہ لوگ. اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنائے اور ہمیں بھی اس جنت میں داخل کر دے جس میں وہ داخل ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اتنی قربانیاں کر کے وہاں پہنچے اور ہم سو کے اور بغیر قربانیوں کے ہی وہاں داخل ہو جائیں؟ کیا ہر جگہ پہ ہر کوئی داخل ہو جاتا ہے؟ وہ دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ جو اس کے اہل ہوں گے, جن کے لیے اللہ چاہے گا, جو ان جیسے کام کریں گے. اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. کسی شخص کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس سے راضی, وہ اس سے خوش. کیونکہ ہر ایک کی خوشی سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا بھی آپ کے لیے تالیاں بجائے تو تھوڑی دیر میں تالیوں کی آواز ختم ہو جائے گی. زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بالکل, اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے اس راستے پر لے آتا ہے. اور ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا, ہمارے لیے سامنے نمونے موجود ہیں کہ بھئی اس طرح کرنا ہے. ان کے لیے کتنا مشکل تھا, ان کے سامنے تو کچھ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے, لیکن وہ پہلے لوگ تھے نا جو اس میدان میں کودے اور پورا رسک لیا, ہر چیز چھوڑی اس کے لیے. تو ہمیں آگے جانے والا بننا چاہیے یا فالوور پیچھے رہنے والا؟ بس فالوورز ان کے جو آگے جا رہے ہوں, بننا تو فالوور ہی ہے, اتبعوہم. لیکن کون؟ جو خود آگے جا رہے ہیں, نہ کہ جو پیچھے رہ رہے ہیں, ان کے طریقے پہ چلیں. جی آپ کچھ کریں. فوراً عمل کر لیتے. دیکھیے سابق بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں, کیا ضروری ہوتا ہے؟ فور رنرز کون ہوتے ہیں؟ امیڈیٹ ایکشن, رسک لے کے بھی آگے, سمعنا و اطعنا, فوکسڈ, کانشیس, لا یخافون لومۃ لائم, کسی سے ڈرتے نہیں, کریجیس, determined. They keep their trust in Allah. They put their trust in Allah. بالکل, ایکشن, سابق اور الاول. صرف سابق نہیں بلکہ الاول. بالکل, مقابلے پر سبقت لے جانا. کمپٹیشن کس چیز میں؟ بالکل, یعنی ترجیحات مقرر کر کے پھر اس پہ نہیں کمپرومائز کرنا, کسی کے کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. پہلے استاذہ یقین اللہ اور رسول کی بات پہ, جب یقین ہوگا تو پھر مطلب سبقت کے لیے آگے بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ عام روزمرہ زندگی میں سوچیے, کوئی اپنا ایسا واقعہ یاد کیجئے کہ جہاں آپ دوڑ 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 کے آگے پہنچے, اور یہ کہ آپ نے سوچا کہ دروازہ کھلے تو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوں. اور ٹھیک ہے, یونیورسٹی کا پوائنٹ. مسجد میں تو دوڑ نہیں سکتے. اس میں کتنی تھرل بھی ہوتی ہے نا, آگے جانا آگے جانا آگے جانا, اس پہ راضی نہیں, اور آگے جانا اور آگے جانا. اپنے بارے میں سوچیے, وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن میں میں چاہتی ہوں کہ اور آگے بڑھوں, اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ, اور اونچا اور اونچا. سوچا کیجئے, ٹھیک ہے نا. تو جس انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا, آگے جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. بالکل. تو پھر کیا اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہم میں, جنت کا شوق نہیں؟ شوق کی کمی ہے نا. اگر شوق لگ جائے تو پھر تو ہم جلدی کریں.
بالکل. تو متحرک ہو جائیں. سست بیٹھنے والے آگے نہیں جاتے. کچھ لوگوں کی دوڑ آخرت کے لیے ہوتی ہے اور کچھ کی دوڑ دنیا کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوڑتے سبھی ہیں کیونکہ اللہ نے دوڑنے والا بنایا ہے. تو ایک چھوٹی سی چیز پہلے شیئر کروں گی, پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گی آج کی صحابیہ کے بارے میں, کیونکہ دوڑنے کی بات ہو رہی ہے نا. تو مختلف قومیں, مختلف افراد کس طرح دوڑتے ہیں, کن چیزوں کے لیے دوڑتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں. یہ ایک آرٹیکل ہے چھوٹا سا قومیں, جاوید چودھری کا. لکھتے ہیں کہ یہ جرمنی کا واقعہ ہے. میرے ایک دوست 80 کی دہائی میں 80s میں جرمنی میں کام کرتے تھے. یہ زرعی آلات کی فیکٹری تھی. میرا دوست صبح 7 بجے فیکٹری جاتا, شام 5 بجے واپس آ جاتا. یہ روز کا معمول تھا. ایک رات یہ گھر میں بیٹھا تھا, فیکٹری سے اس کے جرمن کولیگ کا فون آ گیا. کولیگ کو ڈیزائن کی فائل نہیں مل رہی تھی. میرا دوست رات کو کولیگ کا فون سن کے حیران رہ گیا. وہ جرمن کولیگ کے ساتھ اس کے دفتر سے گھر گیا تھا, یعنی دفتر سے وہ دونوں ہی گھر گئے تھے. چنانچہ اس کو دوبارہ دفتر جانا اور رات 10 بجے اسے فون کرنا بڑی حیران کن بات تھی. میرا دوست گھر سے فیکٹری چلا گیا. وہ فیکٹری پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کے پریشان ہو گیا. فیکٹری کی تمام لائٹس آن تھی, مشینیں چل رہی تھیں, دفتر کھلا تھا اور جرمن مزدور دھڑا دھڑ کام کر رہے تھے. میرے دوست نے فائل نکالی, اپنے کولیگ کو دی اور اس سے پوچھا, تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جرمن کولیگ نے حیرت سے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جرمن شام کے کھانے کے بعد دوبارہ فیکٹری آتے ہیں اور رات 12 بجے تک کام کرتے ہیں. میرے دوست کو یہ معلوم نہیں تھا. اس نے معذرت کر لی. جرمن کولیگ بولا, ہم جرمن پورے ملک میں رات کے وقت بھی 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم جرمن پورے ملک میں, صرف اس فیکٹری میں نہیں, پورے ملک میں رات کے 2-3 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں, دن کے کام کے علاوہ. میرے دوست نے پوچھا, کیا یہ اوور ٹائم ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں, بلکہ ہم یہ کام مفت کرتے ہیں. میرے دوست نے پوچھا, اور کیا یہ تمام جرمنوں کی عادت ہے؟ اس نے جواب دیا, ہاں, یہ پورے جرمنی میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. ہم لوگ شام کے وقت گھر جاتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چائے کافی پیتے ہیں اور دوبارہ دفتر آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور رات گئے واپس گھر جاتے ہیں. میرے دوست نے پوچھا, تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا, ہم یہ کام مالی فائدے کے لیے نہیں کرتے, مزید مال کمانے کے لیے نہیں کرتے. یہ نیشنل سروس ہے, اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوتا ہے. دوسرا, ایکسٹرا کام کی وجہ سے ہماری مہارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب زیادہ کام کرتے ہیں تو اسکل بڑھتی, ہم اپنے کام میں زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں. میرے دوست نے پوچھا, لیکن آپ لوگ ہم غیر ملکیوں کو اس سروس میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ پیسے کمانے جرمنی آئے ہیں, ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. ہم جرمن بھی اس کے پابند نہیں, یعنی ہمارے اوپر کسی کی پابندی نہیں کہ ہم بھی ضرور کام کریں. ہم اگر رات کی شفٹ میں فیکٹری نہیں آتے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا, کوئی کچھ نہیں کہتا, مگر ہم میں سے اکثریت اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہاں آتی. میرے دوست نے اس سے آخری سوال پوچھا, لیکن تمہارے ایکسٹرا کام کا فائدہ فیکٹری مالک کو ہوتا ہے, یعنی تم اتنا جو کام کرتے تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے سب کچھ, اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے, تم فائدے میں شیئرز کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا, میں کماؤں یا میرا مالک کمائے, فائدہ بہرحال جرمن قوم کو ہوگا, فائدہ جرمن قوم کو ہوگا. میرے کام سے میرے مالک کو زیادہ بچت ہوگی, سیونگ ہوگی. یہ اس بچت سے دوسری فیکٹری لگائے گا, اس فیکٹری میں نئی جابز نکلیں گی, ان جابز میں میرے کسی بھانجے, بھتیجے, بھائی, بہن یا بچی کو فائدہ ہوگا. لہذا مجھے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ دلائل سن کر میرے دوست کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. میرے دوست کے لیے حیرانی کی دوسری بات ڈیوٹی کی پابندی تھی. وہ بار بار دیکھتا تھا کہ اس کے جرمن کولیگز رات 2 بجے تک شراب پیتے ہیں, ڈسکو کلبز میں ڈانس کرتے ہیں, بڑی مشکل سے گرتے پڑتے ٹیکسیوں اور بسوں پہ گھر پہنچتے ہیں, لیکن صبح 8 بجے وقت مقرر پر دفتر میں ہوتے ہیں. میرا دوست انہیں جب بھی نشے میں دیکھتا یہ سمجھتا یہ صبح وقت پہ اٹھ نہیں سکیں گے, لیکن یہ نہ صرف وقت پر اٹھتے تھے بلکہ یہ کام پر بھی پہنچتے تھے اور معمول کے مطابق کام بھی کرتے تھے. میرے دوست نے جرمنوں کی یہ دونوں عادتیں بتائیں تو مجھے اس کے ساتھ ہی جاپانی قوم یاد آ گئی. جاپانی قوم بھی کام کے معاملے میں انتھک ہے. جاپانی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی تاجر بتاتے ہیں, ہم جس وقت جاپان فون کرتے ہیں ہمیں ان کے دفتر کھلے ملتے ہیں. ہم جب بھی فون کرتے ہیں دفتر کھلے ملتے ہیں, اور دوسری طرف سے باقاعدہ رسپانس بھی ملتا ہے. مجھے لاہور کے ایک دوست نے دلچسپ بات بتائی. یہ دوست جاپان سے کاغذ امپورٹ کرتا ہے.
دوست نے بتایا مجھے جاپان سے اکثر رات کے وقت فون آ جاتا ہے، وہ لوگ مال کے بارے میں پوچھتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں. میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا آپ لوگ کس وقت کام سٹارٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم صبح 6:30 بجے دفتر آ جاتے ہیں. میں نے پوچھا واپس کب جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا عموماً رات کے 7-8 بج جاتے ہیں. میں نے پوچھا کیا دفتر کے تمام لوگ اسی وقت آتے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، بعض لوگ صبح 5-5:30 بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے بعد گھر جاتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ان لوگوں کو اوور ٹائم ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، ہم اوور ٹائم نہیں لیتے، ہم کام ختم کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اسائنمنٹ پوری کرنی. ہم میں سے جو شخص کوئی کام شروع کرتا ہے وہ اس وقت تک گھر نہیں جاتا جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا. میں نے پوچھا لیکن تمہیں اس مشقت سے کیا ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا تسکین، اطمینان اور خوشی. یہ جرمنی اور جاپان 2 ایسے ملکوں کی مثالیں ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے. برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو آپس میں تقسیم کر لیا. کساد بازاری، افراط زر کی یہ حالت تھی کہ چائے کیتلی سے کپ میں گرتے گرتے مہنگی ہو جاتی تھی. لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کے لے جاتے اور بڑی مشکل سے 1 کلو آلو ملتے. جرمنی کا ہر دوسرا مرد قبرستان میں تھا اور پہلا زخمی. جنگ کے 10 سال بعد تک خواتین کو شادی کے لیے مرد نہ ملتے. جاپان کی حالت اس سے بھی پتلی تھی. جاپان کے 2 جدید اور صنعتی شہر ناگاساکی اور ہیروشیما ایٹم بم سے تباہ ہو گئے تھے. جنگ میں ناکامی کی وجہ سے پوری قوم ڈی مورلائز تھی. امریکیوں نے جاپان کے تمام وسائل پہ قبضہ کر لیا تھا، فوج ختم کر دی، ہتھیار ضبط کر لیے، شہریوں کو جبری مشقت پہ لگا دیا. لیکن صرف 10 برسوں میں جاپان اور جرمنی نہ صرف اپنے قدموں پہ کھڑے تھے بلکہ یہ ترقی کی دوڑ میں سرپٹ بھاگتے ملکوں کی فہرست میں شامل تھے. ہم آج جرمنی اور جاپان کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپیاں فرش پہ آ جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا کبھی ہم بھی جاپانی یا جرمنی بن سکیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ہمالیہ جتنا بڑا نہیں جگمگانے لگتا. یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں یہ کر سکتے. ہم جرمنی اور جاپان کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی واحد وجہ ہمارا رویہ ہے. ہم کام نہیں کرتے. ہم 18 کروڑ لوگوں میں سے 90% لوگ کام کو توہین سمجھتے ہیں. وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ کوئی انہیں کام کہے. باقی جو 10% کام کرتے ہیں وہ بھی کام کو بوجھ سمجھ کر سر سے پٹکتے رہتے ہیں. آپ صبح دفتروں کا چکر لگا کے دیکھ لیجئے، ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں 10-10:30 بجے تک حاضری پوری نہیں ہوتی. لوگ 4 بجے سے پہلے گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں اور ان 4-4.5 گھنٹوں کے درمیان چائے، لنچ اور 2 نمازوں کے وقفے بھی آتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، لیکن کیا ڈیوٹی چھوڑ کر، کام چھوڑ کر اور سائلوں کو سخت سردی اور گرمی میں بٹھا کر یہ سب درست ہے؟ یعنی کھانے اور لنچ اور چائے. آپ کو دنیا کے کسی ملک میں دفتروں، فیکٹریوں یا ورک پلیسز پر مندر، چرچ یا سینیگوگ نہیں ملے گا، کیونکہ لوگ ڈیوٹی کے دوران عبادت کو اچھا نہیں سمجھتے. ہمیں ضرور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں نماز کے وقت کے برابر اپنی ڈیوٹی بھی بڑھا لینی چاہیے. یعنی نماز فرض ہے ہم پہ، ہم نے پڑھنی ہے، لیکن جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگائیں اتنا پھر ایکسٹرا کام بھی کریں. ہمیں 5 کے بجائے 5:30 یا 6 بجے تک ڈیوٹی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا وہ وقت پورا کر سکیں جس کا ہم معاوضہ لے رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگ صرف ڈیوٹی پر آنے کا معاوضہ لیتے ہیں، ہم کام کی تکمیل، کام کی نفاست کا معاوضہ نہیں لیتے. چنانچہ ہم دفتروں اور فیکٹریوں سے یوں بھاگ کر باہر نکلتے ہیں جیسے وہاں آگ لگ گئی ہو. ہم اپنے کام کو دوسرے کا کام سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ رویہ بھی ملک کو معاشی قدموں پر کھڑے نہیں ہونے دے رہا. ہم اگر اس ملک کو جرمنی اور جاپان کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جاپانی اور جرمنوں کی طرح کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح بھیک مانگتے رہیں گے. اور ہم تو امت کے لیے کام کر رہے ہیں، جنت کے لیے کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں. اور حال کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہے. اس کے لیے بھی کوئی 100 دفعہ جگائے تو جب تک قومی مزاج نہ بدلے، جب تک ایز اے نیشن، ایز اے گروپ ہم کام نہ کریں، ٹیم ورک نہ ہو اور السابقون الاولون کو فالو نہ کریں کہ انہوں نے سخت محنت کی تھی. جہاد کا معنی کیا ہے؟ سخت محنت، اٹ موسٹ اسٹرگل. یہ ہمارے دین کا ایک رکن ہے اور ہم اس کے بغیر ہی جنت کے سودے کیے ہوئے. ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے، اپنے سونے اور جاگنے کے دوران بھی کام کی پروڈکٹیوٹی اور اپنے کام کو مکمل کرنے کا جو ذمہ ہے ہم پر، جو فرض کے درجے میں. نفل تو کوئی نہیں پوچھ رہا یہاں آپ سے کہ اوور ٹائم ضرور کریں، بلکہ جو کرے بھی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف.
جو زیادہ کام کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے. طرح طرح کی مثالوں سے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ کی تھی میں نے، اور جتنے بھی اسٹاف تھے ان سب کو میں نے یہ کہا کہ آپ ڈیوٹی ٹائم پر اپنا ذاتی کوئی کام نہ کریں. تو کسی نے مجھے لکھا کہ کیا پھر گھر میں بھی ہم ڈیوٹی کا کوئی کام نہ کیا کریں؟ یعنی اگر گھر کا کام یہاں نہیں کرنے دیتے تو یہاں کا کام گھر میں کیوں دیتے ہیں؟ گھر میں نہیں ہم دیتے، لیکن آپ اپنا کام پورا نہ کریں تو پھر کہیں تو پورا کرنا ہے. جو کام یہاں پورا نہیں ہوا پھر کہیں اور کریں، کیونکہ کام پورا کرنا نا. ورنہ ہمارا ایک ایک پروجیکٹ سالوں لٹکتا چلا جاتا ہے اور پورا نہیں ہوتا کہ ہم پورا نہیں کرتے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ایک ایک لمحے کو اللہ گن رہا ہے اور اس پر بہترین اجر دینے والا ہے. ہم نہیں گنتے، وہ گن رہا ہے. اس کے باوجود ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا. ان لوگوں کو تو صرف دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کام کریں گے تو ہماری قوم کو کچھ ملے گا. تو قوم کے لیے کام کریں، ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور حالات ہمارے کیا ہیں؟ وفاداری ہے نا. جس نے سب کچھ دیا اس کے وفادار تو بنے. تو جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ اور اگر کسی کا نام بن ہی گیا تو بس اس سے صرف حسد کرنا آتا ہے، کام کرنا نہیں آتا، محنت کرنی نہیں آتی. پھر بھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو پے جس کام کے لیے دی جاتی ہے اس ٹائم میں اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا تو اس ڈیوریشن کا جو پیسہ ہے وہ بھی حرام کہتے ہیں. بالکل حرام میں آتا ہے. پھر تو اگر وہ ٹائم کا ہم پیسہ لے رہے ہیں اور ہم اس میں کام نہیں کر رہے تو وہ تنخواہ ہماری حلال نہیں ہے، وہ حرام ہی. اور ایک حرام کا لقمہ کھانے کا کیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. السلام علیکم استاذہ. اسی سے ریلیٹڈ وہ بات ہے نا جو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ جب ہم نے جنگ کا جو ای پیپر تھا اس میں اشتہار دینے کے بارے میں ان سے بات کر رہے تھے ہم، تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ویک اینڈز پہ جو اخبار ہے نا اس کے اندر ہمارا اشتہار چلائیے گا کہ اس وقت زیادہ ویورشپ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ویک ڈیز میں اخبار زیادہ پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی لوگ دفتر پہنچتے ہیں اور وہ سب سے پہلا کام صبح کو، انہوں نے ٹائم سپین بھی بتایا کہ صبح 8 بجے سے لے کے شاید 10 بجے تک یا 11 بجے تک دفتروں میں لوگ نیٹ پہ اخباریں پڑھتے رہتے ہیں. نہ وہ نیٹ ہمارا، نہ وہ کمپیوٹر ہمارا، نہ وہ چیئر ہماری، وہ سب ہم کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کے اندر کام کے لیے وہ سب ایک امانت کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کس کام پہ استعمال کریں جس کا نہ ہماری ذات کو کوئی خاص فائدہ نہ قوم کو فائدہ. سچی جھوٹی خبریں پڑھ کے کیا کمایا ہم نے؟ ایک تو جس طرح ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے ہٹ جائے. اسی طرح جو ہمارے ایک کام ہے ذمہ داری، اس میں بھی ہمیں ایکسٹرا کرنا چاہیے کہ جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں معاف کر دے. دوسرا اگر ہمیں کام کوئی ایکسٹرا ملتا ہے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک موقع ملے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ورنہ کام تو ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا کام صرف کام نہیں، یہ تو ایک مشن ہے، ایک خدمت ہے. اور سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں اپنی ذات کو پہنچتا ہے، نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں اس سے. کسی پر بھی احسان نہیں ہے. اگر ہم انڈیویجولی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر میں کام نہیں کروں گی تو اپنا کام تو اللہ نے لینا ہے، وہ کسی اور سے لے لے گا. بالکل. پھر وہ قومیں کر رہی ہیں نا کام، آگے بڑھ رہے ہیں، پھر ہماری گردنیں ان کے ہاتھوں میں. وہ اتنا زیادہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میرے بھائی نے مجھے گھر گئی تو بتایا کہ وہ آیا اس دن اور اس نے جو ہمارا دودھ دے جاتا ہے اس سے ½ kg زیادہ دے کے گیا. بھائی نے کہا کہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ میں اس کے پیسے نہیں لوں گا. بھائی نے پوچھا کیوں؟ خیر. اس نے کہا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. اور مجھے صرف یہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو کس نے کہا؟ نا ہم نے کہا کبھی، مطلب یہ بات کیسے اس کے ذہن میں آئی؟ ضمیر ہے نا، اللہ نے اندر بھی ایک کہنے والا رکھا ہے، اگر کوئی اس کی آواز ہی سن لے. صحابہ کرام کیا گھڑیاں دیکھ کے کام کرتے تھے؟ دین کا آورلی کرتے تھے. تو جس چیز کو ہم ایک مشن کے طور پر لیتے ہیں اگر اس میں زیادہ نہیں کرتے تو کم از کم آورز کی پابندی کر لیں کہ جو ٹائم ہے اس کو تو پورا امانت داری کے ساتھ اس کام میں لگائیں. اس میں تو ڈنڈی نہ ماریں، اس کو تو کسی اور کھاتے میں نہ ڈالیں. یہی وجہ ہے کہ دین کے بڑے بڑے کام شروع ہوتے ہیں لیکن صحیح افراد نہ ملنے کی وجہ سے یا افراد کی خیانتوں کی وجہ سے بٹھا ہی بیٹھ جاتا ہے ہر چیز کا. اب آپ دیکھیں کہ قائد اعظم دن رات محنت کر کے انہوں نے اگر ایک ملک حاصل کیا تو ان کے ساتھیوں نے اور ان کے جو پیچھے والے لوگوں اور ہم جیسے لوگوں نے کیا کیا؟ ملک صرف اس کو نوچا، صرف اس کو فائدے کی چیز بنا لی کہ صرف ہم اپنی ذاتوں کے لیے کچھ کما لیں. دیا تو نہیں نا.
اسی طرح جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے جنہوں نے کام کیے، اکا دکا افراد نظر آتے، ٹیم نہیں نظر آتی، لوگ نہیں نظر آتے. اور بڑے کام صرف افراد نہیں کرتے، ٹیم کرتی ہے، پوری قوم کرتی ہے، پھر بحیثیت قوم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں گھروں میں بھی یہ رواج ہے، ایک کمائے سب کھائیں. اداروں میں بھی یہ رواج ہے، ایک کام کرے باقی آرام کریں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی سکلز ہوتی ہیں، ہم کام کر سکتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو آفر نہیں کرتے کہ پھر تو میرے اوپر کام آ جائے گا. کام سے ڈرتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے. مجھے یہیں پر ہی 2 لوگوں کا تو یاد ہے، زیادہ کا نہیں، کہ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ہمیں فلاں چیز آتی ہے لیکن ہم نے کسی کو بتایا اس لیے نہیں کہ پھر لوگ ہمیں کہیں گے کہ تم یہ کام کرو. بعض اوقات ہمیں مثال کے طور پر گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، ہمیں رائٹنگ آتی ہے، رائٹنگ سکلز اچھی ہیں ہماری، ہمیں اور بہت سے کام اچھے اچھے آتے ہیں، لیکن ہم کسی کو اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر کوئی مجھ سے پوچھے نہ، یا مفت میں مجھ سے سیکھنے کی کوشش نہ کرے، یا مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. تو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے. تو جو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے کسی کو، وہ کبھی فائدہ حاصل بھی نہیں کر پاتے. دینے والوں کو ہی ملتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہم دین کو، امت کو، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں. صحابہ کرام والسابقون الاولون کیا تھے کہ ہر چیز میں آگے ہی آگے. یہ کرنا ہے فوراً حاضر کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے. ایسے ہی لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور انہی کے طریقے پہ جو چلے گئے ہی نہیں، کوئی غم ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. آگے چلتے ہیں حضرت سلمہ کے بارے میں. سیدہ سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا، نام ان کا سلمہ ہے، والد کا نام امیس بن سعد، والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے. یہ بنو کنانہ سے تھی، اور خود سلمہ کے والد جو تھے یہ قبیلہ خثعم سے تھے، خا فا عین میم. ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ ہے، دوسری ہمشیرہ عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل، تیسری ہمشیرہ جعفر بن ابی طالب کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس، جن کا آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. جعفر کے بعد ان سے کس نے شادی کی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، سیدہ سلمہ کی شادی اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ ہوئی، جنہیں سید الشہداء ہونے کا اعزاز حاصل. شہید ہونے کی بات ہے نا، ہم سب کی تمنا ہوتی ہے ہم شہید ہوں. تو ایک شعر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جی چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. یعنی تمنا ہے ہماری بڑی بڑی، لیکن جان دینے کو راضی نہیں، یعنی جان لگانے کو کسی بھی کام میں قربانی نہیں کر سکتے. ان تمام بہنوں کے لیے یہ فضل اور شرف ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مومن ہونے کی گواہی اپنی زبان مبارک سے بیان کی کہ یہ ان الاخوات لمؤمنات، یہ ساری بہنیں مومن بہنیں، یعنی بحیثیت ان کی ایز اے سسٹر دے آر بلیورز. ایمان ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاخوات لمؤمنات، بے شک تمام بہنیں مومن ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے الاخوات الاربع مؤمنات میمونۃ و ام الفضل ابنتا الحارث و سلمى و اسماء ابنتا عمیس. یہ چاروں بہنیں مومن ہیں، یعنی حارث کی دونوں بیٹیاں میمونہ اور ام الفضل، اور امیس کی دونوں بیٹیاں سلمہ اور اسماء. یعنی باپ 2 فرق تھے لیکن ماں ایک تھی، سب بہنیں تھی. ان چاروں نے عورتوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا اور اپنے قول اور عمل اور طرز حیات سے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا. انہیں مبارکباد ہو اور اللہ ان سے راضی ہو. سیدہ سلمہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام عمارہ تھا. اس کی کفالت اپنے ذمے لینے کے لیے حضرت علی، جعفر اور زید بن حارثہ کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا. ابو داؤد میں نافع بن جبیر اپنے باپ سے اور وہ سیدنا علی سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، وہ حمزہ کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا. سیدنا جعفر بن ابی طالب نے کہا یہ بچی میرے ساتھ رہے گی، میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی، اس کی خالہ میری بیوی اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی.
حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری بیوی اور اس کی کفالت کا زیادہ حق رکھتی. زید بن حارثہ نے کہا اس بچی کی کفالت کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ میں اسے مکہ سے لے کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا سن کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بچی کی کفالت کا فیصلہ جعفر بن ابی طالب کے حق میں کرتا ہوں کیونکہ اس بچی کی خالہ جعفر کی بیوی اور خالہ ماں کا مرتبہ رکھتی ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ سے نکلے ہمارے پیچھے حمزہ کی ننھی بچی چچا چچا کہتی ہوئی آئی. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اس بچی کو اپنے پاس رکھو, اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا, یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے. سیدہ فاطمہ نے اس بچی کو اٹھا لیا. اتنے میں جعفر آ گئے, کہنے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی, اس کی خالہ میری بیوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کے لیے خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی. اس بچی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن ابی سلمہ سے کیا تھا. وہ کون تھے؟ ام سلمہ کے بیٹے. ام سلمہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوتا. ٹھیک ہے. سیدہ سلمہ نے دعوت اسلام کے آغاز میں بڑے مشکل دن بسر کیے. ان کی ہمشیرہ سیدہ اسماء نے اپنے خاوند جعفر کے ہمراہ مشرکین کی ایذا رسانی سے بچنے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی. لیکن جب سیدہ سلمہ کے خاوند حمزہ بن عبد المطلب نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. حمزہ بن عبد المطلب نے کس طرح اسلام قبول کیا اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ ابن ہشام اپنی مشہور اور معروف سیرت کی کتاب میں ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مجھے قبیلہ بنو اسلم کے ایک ذہین شخص نے بتایا کہ صفا پہاڑی کے پاس ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو دیکھتی اذیت پہنچائی, گالی دی اور برا بھلا کہنے لگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مکمل خاموشی اختیار کی. عبداللہ بن جدان بن عامر کی کنیز اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی. پھر ابو جہل برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور کعبہ کے پاس قریش کی ایک محفل میں جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد حمزہ بن عبد المطلب تیر کمان اٹھائے شکار سے واپس آئے. وہ روزانہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے. شکار سے واپس ہوئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے لگے. طواف کرنے کے بعد وہ قریش کی محفل میں آئے. وہاں کچھ دیر ٹھہرے, اہل محفل کو سلام کہا اور ان سے بات چیت کی. حمزہ بن عبد المطلب قریش کے معزز نوجوان اور سب سے بڑھ کر باروب انسان تھے, یعنی جوانوں میں. جب ان کا گزر عبداللہ بن جدان کی کنیز کے پاس سے ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس جا چکے تھے. اس کنیز نے حمزہ بن عبد المطلب سے کہا, اے ابو عمارہ, تیرے بھائی کا بیٹا محمد ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا. اس کے ساتھ ابو الحکم بن ہشام نے یعنی ابو جہل نے بدتمیزی کی, اسے برا بھلا کہا اور مارا بھی. اس نے انتہائی ناپسندیدہ طرز عمل اختیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی, مکمل خاموشی اختیار کی. تمہارے جیتے جی ایسا ہو جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ایک عورت نے غیرت دلائی کس کو؟ حضرت حمزہ کو, اور وہ بھی غلام عورت تھی. یہ سن کر حمزہ بن عبد المطلب غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. غضبناک ہو کر ابو جہل کو اس کی حماقت کا سبق سکھانے کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں کسی کے پاس نہ رکے نہ کوئی بات کی. وہ مسجد الحرام میں پہنچے. وہاں ابو جہل چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جاتے ہی اس کے سر پر اپنی کمان دے ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور غصے سے بپھرے ہوئے کہا, ارے کم بخت, تجھے جرت کیسے ہوئی, تو نے میرے جیتے جی میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا, اور اس کو گالی دی. عقل کے اندھے میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا. یعنی اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے, اس واقعے نے ان کو مسلمان بنا دیا. اب وہی کہتا ہوں جس کا وہ پرچار کرتا ہے, اگر تجھ میں ہمت ہے تو اب اس پر ہاتھ اٹھا اور اسے گالی دے. تیرے پر خرچے نہ اڑا دوں تو میرا نام بھی حمزہ نہیں. بنو مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھے. ابو جہل نے انہیں روک دیا اور کہا, واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے جس کی وجہ سے یہ طیش میں, تم خاموشی اختیار کرو. پھر حضرت حمزہ نے سچ مچ اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے. حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے پر قریش نے یہ جان لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید معزز اور محفوظ ہو گئے. حمزہ بن عبد المطلب ان کی حفاظت کو ترجیح دیں گے. قریش محتاط ہو گئے اور ان ریشہ دوانیوں سے باز آ گئے جو سیدنا حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی حضرت سلمہ کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس کی بیوی تھی. حضرت حمزہ کی بات اس لیے ہوئی. اور پھر حضرت حمزہ کی پہچان کیونکہ بہت ارلی ایج میں وہ دنیا سے بھی چلے گئے, نہیں شہادت ہو گئی ان کی, تو جب تک زندہ رہے تو کیسے زندہ رہے, کس کریج کے ساتھ, کس بہادری کے ساتھ, کس شجاعت کے ساتھ اور کس ولولہ انگیزی کے ساتھ. اس واقعے سے
کیا بات سیکھی آپ نے, کیا سبق سیکھا؟ ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ السابقون الاولون, انہی میں سے حضرت حمزہ بھی ہے نا, بالکل اول دور میں تو نہیں لیکن مکہ میں ہی مسلمان ہوئے تھے, اور جنگ احد میں جا کر انہوں نے جس طرح جان دی اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے. تو کیوں نہیں کر پاتے؟ کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, کچھ اچھی لگ رہی ہوتی, کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں. مثلا کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی ہے, تو بعض اوقات ہم کسی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں, وہاں گانے لگے ہوتے ہیں, لیکن ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور باز نہیں آئیں گے یا ہمیں کچھ برا بھلا کہیں گے. لیکن بہت سے لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے یا گانے بند کر دیے, تلاوت لگا دی, کچھ اور. تو وہ کون سی کوالٹی جو ہمارے اندر نہیں ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر پاتے؟ کریج, کانفیڈنس. لوگوں سے ڈرتے رہتے, خوف. جی, بعض اوقات کچھ خیر اندر ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز سامنے آتی تو وہ پردہ پھاڑ دیتا ہے وہ, اور انسان پھر آگے بڑھ جاتا ہے. آپ جی, یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہم نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو آرٹیکل میں بھی کہ اگر کوئی کہے کہ پاکستان کو اگر ایسا ملک بنانا ہے, ایسی ترقی کرنی ہے تو کام کرنا ہوگا, تو وہ پہلے کیا سوچیں گے؟ جان سے مار دیتے ہیں. جی بالکل, بعض اوقات اتنا سوچتے ہیں کہ موقع ہی چلا جاتا ہے. یس, شاباش, گڈ پوائنٹ. آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی بات کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے بعض اوقات. وہ غلام عورت تھی اور ایک کنیز تھی, لیکن اس کے دل سے نکلی ہوئی بات تھی. اس نے وہ منظر دیکھا تھا اور وہ منظر اس نے بیان کیا, کسی اور نے نہیں. اور اس بات کا حضرت حمزہ کے دل پہ اثر ہو گیا. جیسے حضرت عمر کو مسلمان کرنے والی کون تھی؟ حضرت عمر بھی بہت بہادر انسان تھے نا. اچھا, ہم بہادروں سے صرف ڈر ہی جاتے ہیں کہ ان کو نہیں کچھ کہنا, ان کی بہادری ہم پہ نہ آ جائے. تو کنیز میں بھی کتنی کرش تھی کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایسا ہو جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمیں ناگوار ہوتی ہیں نا, تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس واقعے سے کوئی اور کیا سبق لے رہا ہو اور وہ کتنی خیر کا باعث ہمارے لیے ہو. اب آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی ہوئی, آپ نے صبر کیا, خاموشی اختیار کی. اللہ نے ایک معمولی سی عورت کے ذریعے حضرت حمزہ کو میسج دیا جو اس مکہ کے بہادر ترین لوگوں میں سے تھے. وہ اٹھے اور جا کے بدلہ بھی لیا اور مسلمان بھی ہو گئے. خیر کس پر پلٹی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط سپورٹر مل گیا. ہم کیا کہتے ہیں, بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا, اسی کے اندر سے کچھ نچڑے, یہیں سے کچھ نکلے. آپ خیر کا کام کرتے جائیں اور اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو برداشت بھی کر لیں. وہ خیر آپ پہ ہی لوٹنی ہے. جیسے ابھی بھی بات ہوئی نا, اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ ہمیں ہی فائدہ دے گا. بظاہر وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی اور کو فائدہ جا رہا ہے, یہ سارے پوائنٹ فلاں کے کھاتے میں جا رہے ہیں, وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں. عام طور پہ ہم اس لیے بھی کوئی کام آگے ہو کے نہیں کرتے, لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں, تو ہم کیوں کسی کے لیے کریں؟ بھئی کسی کے لیے نہیں, اگر وہ کر بھی رہا ہے اور اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو وہاں سے پھر کسی اور تک جائے گا. لیکن اللہ تو حساب رکھ رہا ہے نا کہ ہماری وجہ سے, ہماری کنٹریبیوشن سے کوئی شخص یا کوئی چیز اس قابل ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے. جیسے اگر مالک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ایک اور فیکٹری لگائے گا, اس فیکٹری میں ہمارے رشتہ داروں کو جابز ملیں گی. ایک پازیٹو تھنکنگ ہے نا. اور نیگیٹو کیا کہ وہ ہمیں یوز کر رہا ہے, ہم کیوں کام کریں. تو اس میں دو چیزیں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک تو ہمیں صحیح بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا, دوسرے میں ہر وقت یہ فکر لاحق ہوتی کہ ہمیں نہ کوئی کچھ کہہ دے. حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ویسے ہی ہر کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. جس نے جو کہنا ہوتا ہے نا وہ کہہ کے دم لیتا ہے, تو کم از کم بات صحیح کرنی چاہیے. اب جیسے یہ کنیز کی بات میں دیکھ رہی تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا یا میرے ہی خلاف ہو جائے کہ میں اتنے بڑے بندے کی شکایت لگا رہی ہوں, اس کا اتنا وہاں پہ اثر و رسوخ تھا. دوسری چیز وہ جو آپ نے آرٹیکل پڑھ کے سنایا, میں اس میں یہ دیکھ رہی تھی وہ جو پاکستانی بندہ تھا جس نے جاوید چودھری کا جو دوست آپ نے بتایا, وہ ہر بات میں یہ پوچھا تھا کہ آپ کو اس سے کیا ملتا ہے. ہماری ذرا نفسیات کا اندازہ لگائے نا, ایزوڈیشن کہ یہ چیز ہمیں اس سے کیا ملتا ہے. اور جب تک یہ چیز نہیں نا ہوگی سیلف لیس ہو کے صحیح بات کرنے کا حوصلہ,
میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب دین کی بات آتی ہے ہماری کریٹیوٹی، ہماری صحت، ہماری ہمت، ہر چیز ڈاؤن ہو جاتی ہے. جب پرسنل انٹرسٹ آتا ہے تو ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. سب کچھ کر لیتے ہیں ہم کیونکہ پرسنل انٹرسٹ ہے نا، ذات کو تسکین مل رہی ہے. تو جب تک ہم اپنی ذات سے نہیں نکلیں گے نا اور بڑے فائدے کے لیے کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی فائدہ تبھی ملے گا جب آپ صرف ذات کے لیے نہیں دین کے لیے کریں گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. آگے چلتے ہیں. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں آ کر یہ تو کہہ دیا کہ میں وہی کہتا ہوں جس کا پرچار محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے شرم سی محسوس ہوئی. لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا. یہ شیطان ہمیشہ آتا ہے سیکنڈ تھاٹ لے کے. میں شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس گیا. میری نیند جاتی رہی. پھر میں کعبہ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے. یہ بھی بڑی انسانی نفسیاتی کیفیت ہے کہ بعض اوقات انسان ایک دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو شیطان پیچھے کر دیتا ہے نا. لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے پھر وہ اپنے کال سے نہیں پھرتا، وہ اس کشمکش سے باہر نکلنے کے لیے پھر اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے، سہارا لیتا ہے، دعا کرتا ہے. یہی چیز یہاں ہے کہ میرے سینہ کھول دے، میرے دل سے شک و شبہ ختم کر دے. میں اپنی دعا سے فارغ ہوا کہ باطل چھٹ گیا، میرا دل یقین سے معمور ہو گیا. اسی لیے جب آپ کوئی کام کرنے لگے اور ڈیسیژن لے لیں تو پھر استخارہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی دے دے گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو آپ نے میری ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کی. دیکھیے جتنا بھی کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہو، یہ کوئی بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، نفس کی رکاوٹ، شیطان کی رکاوٹ، اور پھر اور بھی آگے ماحول کی رکاوٹیں. تو اس کے لیے دعا بھی ضروری ہوتی ہے. ہم لوگ فوراً ایک ویکنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاں یہ فلاں دین کی طرف آ کے اب تو آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ بیچارے کو نظر ہی لگ جاتی، وہیں بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ ہم پھر پرسن بیس بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی دی توفیق سے، اور اللہ تمہیں مزید استقامت دے. کوئی کتنا بھی اچھا کام کرے تو ساتھ ہی دعا دے کہ اللہ اور زیادہ کرنے کی توفیق دے، صرف تعریف کر کے نہ چھوڑ دے. جب سیدنا حمزہ نے اسلام قبول کیا تو یہ اشعار کہے: حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف رسائل جاء احمد من ہداها بآیات مبینۃ الحروف. میں نے اللہ کی تعریف کی جب اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی ہدایت نصیب کی. وہ دین جو غالب رب کی طرف سے آیا، وہ رب جو اپنے بندوں سے بڑا باریک بینی کے ساتھ باخبر ہے. جب اس کے پیغامات ہمیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو عقل مند کے آنسو بہنے لگتے ہیں، عقل مند روتے ہیں. ایسے پیغامات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیات کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی دلائل کے ساتھ لائے ہیں. سیدہ سلمہ اپنے خاوند سیدنا حمزہ کے ساتھ اسلام کے سایہ دار آنگن میں سعادت کے جام نوش کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. حضرت حمزہ ابھرتے ہوئے شہزور جوان رعنا تھے. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے روب، دبدبے اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ابو جہل باوجود جب سیدنا حمزہ نے اسے زخمی کیا تو اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور کوئی بات نہیں کی. اسلام نے سیدنا حمزہ کی طاقت، روب اور دبدبے میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، اور جو لوگ ان کو ایک کے مقابل سمجھتے تھے اب 1000 کے برابر جانتے تھے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ انسان کو اور بہادر کر دیتا ہے. اب ان کی ہجرت ہوتی ہے مدینہ کی طرف. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو حضرت سلمہ بھی اپنے خاوند حضرت حمزہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبی کو تعمیر کرنے کا کیا اور اس کے ساتھ ازواج مطہرات کی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کیے. پھر غزوہ بدر ہوا، اس میں سیدنا حمزہ نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے. جنگ بدر میں بہت سے سرکردہ مشرکین تحقیق کر دیے جن میں شیبہ بن ربیعہ سر فہرست تھا. پھر حضرت علی بن ابی طالب اور سیدنا حمزہ نے مل کر عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا جسے عبادہ بن حارث نے زخمی کیا تھا. جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. قریش کے 70 سرکردہ قائد تحقیق کر دیے گئے، 70 کو گرفتار کیا گیا اور قریش نے یہ ٹھان لی کہ جنگ احد میں اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے. ہند بن عتبہ کے باپ، چچا اور بھائی کو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا.
اس نے وحشی بن حرب نامی غلام کو بھاری انعام کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ اگر وہ میرے باپ، چچا اور بھائی کے بدلے میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے منہ مانگا انعام دوں گی۔ وحشی بن حرب نیزے کو استعمال کرنے کا بہت ماہر تھا۔ وہ انعام کے لالچ میں آخر میدان جنگ میں اترا اور حضرت حمزہ کی حرکات و سکنات کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے لگا، یعنی اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، وہ ایک ہی شخص کے پیچھے تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ مشرکین کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ جب وہ لڑتے ہوئے اس کی زد میں آئے تو اس نے پورے زور سے نیزہ مارا جو حضرت حمزہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا، اسی سے وہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت ہند دوڑی آئی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ شہید ہو گئے، اس نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، ان کا جگر نکالا، چبا کے تھوک دیا۔ پھر ہند نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا، انہیں ناک کان کاٹ ڈالے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاشیں کو دیکھا تو آپ بہت غم زدہ ہوئے۔ حضرت سلمہ نے عدت گزاری۔ جب عدت پوری ہو گئی تو ان کے ساتھ شداد بن حارث اللیثی نے شادی کر لی اور ان سے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ بن شداد رکھا گیا، اور یہ بہت فقیہ اور محدث بنے تھے۔ سیدہ سلمہ نے اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی اطاعت میں مشغول رہتے ہوئے زندگی بسر کی اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ چند باتیں اور ان کے بارے میں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا تو آپ نے پڑھا کہ صرف نیزہ لگ کے شہید نہیں ہوتے بلکہ ان کا اندر کی سب چیزیں بھی چبائی گئیں اور پھر ان کے کان، ناک وغیرہ اور باقی اعضاء کاٹ دیے گئے۔ لیکن یہ دنیاوی طور پر سب صدمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سید الشہداء سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ حمزہ بن عبد المطلب، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک حمزہ بن عبد المطلب شہداء کے سردار ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ملا۔ دنیا میں اگر اللہ کی خاطر انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا نقصان برداشت کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ غسیل الملائکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب اور حنظلہ بن راہب کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی چچا تو تھے ہی لیکن بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک پسندیدہ نام تھا ان کا، یعنی ان کا نام جو تھا پسندیدہ ناموں میں سے تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، لوگ کہنے لگے اس کا نام کیا رکھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی حمزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا۔ حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز اور شیریں ہے، جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے گھسنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملاقات کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا، یعنی وہ ان کا حق نہیں لیکن وہ ناحق اس مال کو لے لیتے ہیں۔ جب حمزہ بن عبد المطلب مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ بنت قیس سے شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ سے ملاقات کے لیے خولہ کے گھر جاتے۔ خولہ احادیث بیان کرتی، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلاں علاقے سے فلاں تک ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، اور اس سے سیراب ہونے والوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہوگی۔ خولہ کہتی ہیں پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی جس میں روٹی یا حریرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلی جل گئی اور آپ کے منہ سے ہنس کی آواز نکلی۔ فرمایا اگر ابن آدم کو جب ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو بھی سی کرتا ہے اور جب گرمی کا احساس ہوتا ہے تب بھی سی کرتا ہے۔ یہ بہت نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے نا یہ۔ اور حضرت حمزہ کو جو مارا گیا تھا نا نیزہ، وہ ایک طرف سے جا کے دوسری طرف سے نکل گیا تھا، اتنا شدید وار تھا، بہت قریب سے اس نے مارا تھا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی ناش مبارک کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، دیکھا ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہو کہ ان کی بہن صفیہ سے برداشت نہ ہوگا تو میں حمزہ کی ناش کو ایسے ہی چھوڑ دوں حتیٰ کہ اسے درندے اور پرندے کھا جائیں، پھر یہ ان کے پیٹوں ہی سے محشر میں آئے۔ یعنی ایسی موت بھی اور اس طرح چلے جانا بھی کوئی نقصان کا سودا نہیں اگر اللہ کے راستے میں ہو۔ یعنی ہم سمجھتے نہیں کہا ہے بیچارہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا اس کا۔ کہا کہ اگر ان کے رشتہ دار یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ورنہ
ان کو یہ اعلیٰ مقام ملے. پھر آپ نے ایک چادر منگوا کر اس میں انہیں کفنایا. جب چادر سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے, جب پاؤں پہ ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. لیکن یہ شہیدوں کے بھی سردار ہوں گے, آخرت میں اتنا بڑا مقام. دنیا کی کوئی بھی چیز کم ہو جائے تو کیا ہوا, جان چلی گئی, جسم مس کر دیا گیا, کفن پورا نہیں ملا, کچھ کھویا. کیا کھویا؟ کیا وہ بیچارے تھے؟ ہم ایسی چیزوں پہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. وہ سب سے زیادہ کامیاب تھے, الفوز العظیم کو پا گئے. شداد جو تھے جن سے پھر ان کی اہلیہ نے شادی کی تھی بعد میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمزلف بھی تھے, کیونکہ ان کے نکاح میں سلمہ بنت امیس گئی تھی. ان کے سسر الحاد بہت مہمان نواز تھے. الحاد کا نام اسامہ بن عمر تھا. ان کو الحاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ رات کو آگ جلاتے تھے. الحادی بھی ایک جگہ آتا ہے تاکہ جو راستے سے گزر رہا وہ روشنی دیکھ کر مہمان نوازی کے لیے آ جائے, یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے. ان کے شوہر سے مروی کچھ احادیث بھی ہیں حضرت شداد سے. روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ آگے بڑھے اور انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی. دوران نماز جب آپ سجدے میں گئے تو خوب طویل کیا. میں نے درمیان نماز سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بچہ حضور کی پشت پہ سوار تھا. اتنا لمبا سجدہ کیوں, اٹھ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا. میں یہ دیکھ کے دوبارہ سجدے میں چلا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ نے اس نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا. ہم سمجھے شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا, ختم تو نہیں ہو گئے, یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے, یعنی گمان ہر طرف جاتے ہیں نا. آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, البتہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اسے اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی میں مبتلا کرنا اچھا نہ سمجھا. بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. ہم ذرا سی بات بتاتے ہو نہیں کرتے تھے, ہم جلدی کیوں نہیں کر رہے, فوراً کرو, ابھی کر لو. آپ نے نماز لیٹ کر دی کہ یہ اپنا ٹائم لے لے. ہم میں سے کتنوں میں یہ پیشنس ہے کہ ان کو یہ ٹائم دے دیں, اچھا کر لو, کوئی بات نہیں. ان کا بیٹا جو عبداللہ بن شداد تھے, جو حضرت سلمہ کے جو بیٹے تھے, یہ امام اجلی اور خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ یہ کبار اور ثقہ تابعین میں سے تھے. فقیہ اور کثرت سے حدیث روایت کرنے والے تھے, محدث تھے. اور پھر ان کے اساتذہ کرام یہ جن سے انہوں نے روایات کی وہ پہلے تو ان کے اپنے والد, پھر حضرت عمر, پھر طلحہ, معاذ, عباس, ابن مسعود, ابن عباس, ابن عمر, عبداللہ بن جعفر, اور یہ خالائیں اسماء بنت امیس, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن, اور حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ, ان سب سے انہوں نے روایت کیا ہے. پھر کتب ستہ کے راوی بھی ہیں. عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصلی بچایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن شداد کہتے ہیں, ان سے یعنی جو بیٹے تھے ان کے, ان سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر موضعتین سے دم کر لیا جائے, یعنی یہ 2 صورتیں بھی کافی ہو جاتی ہیں. ان کی بیٹی سے بھی احادیث مروی ہیں. عبداللہ بن شداد حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے روایت کرتے ہیں. یہ عبداللہ کی ماں کی دودھ شریک بہن ہے. فرماتی ہے کہ میرا آزاد کردہ غلام مر گیا, اس نے ایک بیٹی چھوڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال میرے اور اس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمایا, آدھا مجھے دیا اور آدھا اسے دے دیا. تو یہ ہے یہ خاندان جو اپنے آثار چھوڑ گیا. ہم بھی سوچیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.